نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑے گھرانے کی عورت کی چوری کرنے کا واقعہ سامنے آیا تو سفارش آنا شروع ہو گئی. واقعہ مشہور آپ کو یاد آ گیا ہوگا. فاطمہ نامی ایک عورت تھی, بڑے خاندان کی تھی, چوری کر بیٹھی تھی, سفارشیں آنا شروع ہو گئی. جب حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سفارش آئی تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. اور آپ غور کیجئے, اس پوری کائنات میں سب سے مسکراتا چہرہ حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اما عائشہ بھی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا, اللہ تعالیٰ کی کوئی حد پامال ہوتی, تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں تو وجہ کیا تھی, ان کیا کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے. اللہ کی قسم, پھر حضور فرماتے ہیں علیہ السلام, بالفرض محال, یہ ہم ترجمہ کریں گے احتیاطی, بالفرض محال اگر میری لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اگر چوری کا ارتکاب کیا ہوتا تو میں اس کو بھی یہی سزا نافذ کرتا. یہ ہے حضور کا عدل صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی مبارک اداؤں کا تو بیان ہے, مگر یہ حضور کے عدل کا ذکر ہمارے یہاں نہیں آتا. اگر بالفرض میری بیٹی بھی کرتی اس کو بھی یہ سزا نافذ اس پر کرتا. یہ ہے جو حضور سے خود قرآن حکیم میں کہلوایا گیا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں. تو حضور نے عدل کے واعظ نہیں فرمائے, عدل قائم کر کے دکھایا. آج پوری دنیا کو لے لیں, اپنے ملک پاکستان کو لے لیں, آج ہم عدل ہی کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں. میں کراچی میں ہوتا ہوں, ہم موٹر سائیکلوں پہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, وہ کبھی غلطی بھی کرتے ہیں, گڑبڑ بھی کرتے ہیں, ان کا چلان ہوتا ہے, ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا, لائسنس کیوں نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہ ساری شرائط پوری کرنی چاہیے, جو بھی قانون کا تقاضا اس کو پورا کریں, اچھا ہے سیفٹی کے لیے. لیکن ان کا چالان پوری ایمانداری سے کاٹا جاتا ہے, اور ریاست نے جن اداروں کو یہ ذمہ داری دی ان کے اہلکار پوری جاں فشانی کے ساتھ, کبھی 210 روپے کا, کبھی 410 روپے کا چالان روزانہ درجنوں کیا ہزاروں کی تعداد میں اب کاٹ رہے ہیں. سب کو پتا ہے نا. تو کسی نے خوب کہا, ارے بھائی تم نے 500 روپے کی ڈنڈی ماری نا, 500 روپے کا غبن کیا, 500 روپے کا مسئلہ کیا, تو تم پکڑے گئے. اگر تم 5 ارب 10 ارب کی ڈنڈی مارو تو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب یہ ہم سنتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے, میں کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے رہا ہوں, تو جب ہم نے آڈٹ لائیو شروع کی تھی 97 کی بات ہے, تو NDFC کا ہم نے آڈٹ کیا تھا, جو ہمارا پہلا تھا کم و بیش اور اس کا آخری تھا. اس کے بعد وہ ادارے ڈوب گیا. کیسے کیسے ہائی افس اور بگ شاٹس کو جو ہے ویور دیے گئے تھے. وہاں پہ سود پہ اگر لوگوں نے پیسہ لگایا, سود پہ پیسہ لگانا غلط ہے, مگر اصل رقم تو تھی نا عوام کی. ان عوام کے ڈپازٹس پر جن لوگوں کو لون دیے گئے وہ کھا کر ڈکارے لے کر ہڑپ کر گئے, ان کو ویور دیا گیا کروڑوں روپے کا. یہ ہے وہ بات. میاں 500 کی غلطی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, 5 ارب کی 10 ارب کی ڈنڈی مارو, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج ظلم نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. آج شہر کراچی کے اندر تجاوزات کو ہٹایا جائے. میں بھی شہر کراچی میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جو اولڈ ایریا کہلاتا ہے. عجیب نقشہ تھا, ایک پارٹی کو دوسرے لوگوں پر اپنا غصہ نکالنا تھا, تو جناب آدھے گھر توڑے گئے, آدھے نہیں توڑے گئے, آدھی دیواریں ٹوٹی ہوئی آج بھی کھڑی ہوئی, آدھی ویسے. کوئی پلان نہیں ہے, اس کے بعد کوئی ترقی وہاں پر نہیں ہوئی, کوئی گلیاں صاف نہیں ہوئی, ویسے کھنڈر بنا کے رکھا ہوا شہر کو. ایک اور معاملہ بھی کراچی کی ایک بڑی شاہراہ کے اوپر چل رہا ہے, اس کو گرا دیا جائے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں گرا دیا جائے. تو میں ان بچوں کی تھوڑی سی فیور یہاں پر کر دوں کہ ہمارے پاس میسج آیا, اور چیف جسٹس صاحب کے نام پر ایک میسج آیا, انکل آپ کو تو گورنمنٹ نے جو ہے نا گھر دے رکھا ہے, ہمارے ابا نے تو نوکری کر کر کے اور ٹیکسز کٹوا کر, جو کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نیشنل ایکس چیکر میں وہ ٹیکس ڈپازٹ بھی ہوتا ہے, ہمارے ابا نے بڑی مشکل سے گھر بنایا, ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں, ہمارا کیا قصور ہے. تو کن لوگوں نے اجازت دی تھی اس طرح کی تعمیرات کی, کن لوگوں نے اس کے ٹیکسز لیے تھے, کن لوگوں نے اپروول دیا تھا, کن لوگوں کو آپ نے, جس کسی نے بھی انویسٹمنٹ کی اجازت دی گئی تھی ان کو تو شاید نہ پوچھا جائے. اور یہ فیملیز ہوں کہ جو بیچارے سڑکوں پر کھڑے ہوں اور دہائی دیتے ہوں, چیف جسٹس کو دہائی دیتے ہوں, کون ان کی جو ہے وہ بات سنے گا. بہت توجہ طلب بات ہے, بہت توجہ طلب بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ نے ہر ایک نے جواب دینا ہے, تو جس کے پاس جتنا اختیار وہ اتنا زیادہ مکلف اور ذمہ دار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. میں نے بات حدیث رسول سے شروع کی تھی, اصل نقطہ وہ سمجھنے کا ہے کیوں پچھلی قومیں تباہ ہوئیں. بڑے جرم کرتے چھوڑ دیے جاتے, چھوٹے جرم کرتے ان کو سزا دی جاتی. تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو خوب پکڑ دھکڑ کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سائن کسی کا تھا, حالانکہ اس کے بڑوں کے
کہنے کے مطابق تھا، اس بیچارے کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اس کو جو ہے ہمارے ریاستی ادارے اٹھا کر لے جائیں اور بڑے گھومتے پھرتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، امریکہ میں سیٹل ہو جائیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قوم تباہی کا شکار ہوتی ہیں کہ جب بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو سزا دی جاتی ہے۔ خدا را جو ہماری کچھ عدالتوں میں بیٹھے ججز ہوں یا ریاستی اداروں کے ذمہ دار افراد ہوں، غور کریں، کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اگر آج کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو بھارت دنیا عمل کا میدان ہے، عمل کا موقع ہے، کل نتیجہ سامنے ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی انسان اسے موجود پائے گا اور ذرہ برابر برائی ہے انسان موجود پائے گا۔ اور یہ بات اللہ نے انفارمیشن کے لیے نہیں بتائی ہے، یہ اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بتائی ہے، یہ معلومات کے طور پر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، یہ کل ہونا ہے، نتائج آنے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے، احتساب ہونا ہے، اس کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد رسی فرمائے اور ذمہ داران کو خوف خدا عطا فرمائے اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com